والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين امام الانبیاء والمرسلین انیس الغریبین مراد المشتاقین سراج السالکین جد الحسن والحسین امام الاولین والآخرین وعلى آلہ وازواجہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ واسع علیم واللہ سمیع علیم ان اللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سب پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا مرشدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا مرشدی یا خاتم الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ کی پاک بے عیب بارگاہ عالیہ کے لیے، جس نے محض اپنے فضل اور محض اپنے کرم سے ہم سب گنہگاروں کو نواز رکھا ہے، جس کے انعام اکرام عطاؤں کا سلسلہ ہم سب گنہگاروں کے گناہوں کے سلسلے کے باوجود بھی جاری و ساری ہے، اور ارب خرب ہاں درود و سلام ہو اس ہستی پاک کے لیے جو جان کائنات بھی ہے اور روح کائنات بھی، جو وجہ باعث تخلیق کائنات بھی ہے اور نجات دہندہ کائنات بھی، جو حضور اللہ پاک کے محبوب بھی ہیں، جو مطلوب کائنات بھی ہیں اور مقصود کائنات بھی۔ اللہ پاک حضور کی آل پر، حضور کے اصحاب پر، حضور کی امت کے تمام اولیاء اللہ پر اور حضور کی اس گنہگار امت پر بھی اپنے کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ حضرت محترم برادران اسلام، برادران طریقت، آج میرے دل کو بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج ربیع الاول شریف کے مہینے میں آپ سب تشریف لائے ہماری دعوت پہ، ہم آپ کے درمیان موجود ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے، دائیں بائیں سے دوست احباب آئے، سب کا میں فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب ہر ایک کا نام لینا تو ناممکن ہے، لیکن تمام بیلی جو 34 چک سے آئے، جو 35 سے آئے، جو گنگا پور سے آئے، ہمارے مجاہد اسلام اور سارے اللہ کے فضل سے عاشقان رسول، جان ساران ناموس رسالت اور سارے غلامان مصطفیٰ، غلامان اہل بیت اور غلامان صحابہ کرام، اور خصوصی طور پر میں بزم حضرت کرما والا شریف کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کے کرتا درتا مدار المہام جناب میرے پیارے شیخ حسنین مونگا صاحب، ان کی محبتوں اور ان کی دعوتوں کا شکریہ کہ جن کی وجہ سے آج ہم حضور کی اس محفل میلاد کو سجائے بیٹھے ہیں۔ اللہ کریم ان کی ساری محبتیں قبول فرمائے اور ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ نائیاں والے سے، جلیگا سے، جتنے بیلی بھی دوست صاحب آئے، سب کا بہت شکریہ۔ ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ ہے اور اللہ پاک اپنی رحمتیں برکتیں عطا فرما رہا ہے اور میں اور آپ اس کی رحمتیں سمیٹ رہے ہیں۔ کچھ ابتدائی گفتگو میں نے حضور کے بچپن پر کرنی ہے اور سرکار دو عالم کے کچھ واقعات بیان کر کے پھر آخر میں بات امام حسین پہ ختم کرنی ہے، چونکہ آپ کو دعوت بھی دینی ہے عرس مبارک کی، اور وہ عرس ہے بھی امام حسین کا۔
دوستوں پہلے ایک نقطہ تھوڑا سا سمجھ لیں کہ میں نے ابھی قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ کریم نے نبی پاک کو ڈائریکٹ ایک حکم دیا ہے اللہ نے کہ یا رسول اللہ آپ یہ کام کریں. 3 کاموں کا حکم دیا، 3 کاموں کا حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات، اور جس کو حکم دیا جا رہا ہے وہ اس کے محبوب ہے، امام الانبیاء ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس کا جواب میں آخر میں دوں گا، کیا یہ تینوں کام جو اللہ نے حضور کو کہے اللہ کی خود نہیں کر سکتے؟ پہلا کام تو طاہرہم، یا رسول اللہ ان کو پاک کریں، تزکیہم اور ان کا تزکیہ کریں، ان کو پاک کریں اور ستھرا کریں، ان کے پلید نفسوں کو پاک کریں. وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّا صَلَاتَكَ سَكُنْ لَهُمْ. اور یا رسول اللہ، اب یہاں صلی لفظ جو ہے نا، لفظ صلی سواد لام، اس کے 52 مطلب ہے، 52 میننگز. اس کا ایک مطلب نماز بھی ہے، اس کا ایک مطلب سلام بھی ہے، اس کا ایک مطلب دعا بھی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اس طرح کئی معنی اس کے بیان کیے اللہ پاک نے. لیکن میں آج یہاں پہ کنز الایمان مولانا احمد رضا خان بریلوی اعلیٰ حضرت کے جو آپ کا ترجمہ اس پہ سے بیان کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں صلی کا یہاں مطلب ہے کہ یا رسول اللہ آپ ان کے لیے دعا کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. اور اگلا جملہ سنیے گا، اِنَّا صَلَاتَكَ سَكُنْ لَهُمْ، بے شک آپ کا دعا کرنا ان کے قلوب کے لیے سکون کا باعث ہے. بات سمجھے ہیں دوستان گرامی؟ بے شک یا رسول اللہ آپ کا دعا کرنا، جب آپ ان پر دعا کرتے ہیں تو ان کے دلوں کو سکون مل جاتا ہے. دوستو 3 حکم فرمائے، تطہرہم وتطہرہم تزکیہم، پاک کرنا، تزکیہ کرنا، اور تیسرا ان کے لیے دعا کرنا. تینوں کام. تو دوستان گرامی، اللہ پاک کیا ہمارا نفس خود پاک نہیں کر سکتا؟ وہ کر سکتا ہے. لیکن دوستو یہاں پہ جو آیت کا مقصد ہے کہ جس نے مصطفیٰ سے منہ پھیرا وہ پھر اللہ کی بارگاہ میں بھی ردا گیا اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھی ردا گیا. محبوب کے ہاتھوں ہمارے پلید نفس، ناپاک نفس پاک کروائے محبوب کی نگاہ سے. اب اس کا فیض اولیاء کرام کو بھی ملتا ہے. کیسے؟ کہ جب نگاہ ہو جاتی ہے کسی ولی کی کسی درویش پر، اپنے مرید پر، تو اس کی تقدیر بدل جاتی ہے. اس کی تقدیر بدل جاتی ہے. وہ پہلے بدکار ہوتا ہے، داڑھی نہیں ہوتی، ٹوپی نہیں پہنتا. جیسے ہی شیخ کامل کی نگاہ ہوتی ہے اس کی داڑھی بھی آ جاتی ہے، ٹوپی بھی آ جاتی ہے، وہ نمازیں بھی پڑھنے لگتا ہے، سارے کام کرتا ہے. تو کیا شیخ کامل کے پیچھے اصل نگاہ مصطفیٰ کریم کی ہے، اور حضور کے نگاہ کے پیچھے کس کی نگاہ ہے؟ وحدہ لا شریک کی. تو حاضرین محترم، یہ جو نکتہ ہے آج دل میں بٹھا کے جائیں کہ بے شک یا رسول اللہ آپ کی دعا جو آپ ان کے لیے کرتے ہیں، امت کی بات ہو رہی، میری بات ہو رہی، آپ کی بات ہو رہی ہے. یا رسول اللہ آپ جو دعا ان کے لیے کرتے ہیں، آپ کا دعا کرنا ان کے دلوں کو سکون پہنچاتا ہے. اور یہ ہے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ. تو دوستو پھر آپ کوشش کریں کہ حضور کی نگاہ ہم پہ پڑ جائے. اس کے کئی طریقے ہیں. سرکار دو عالم کی نگاہ میں رہنے کے، حضور کی نگاہ میں آنے کے کئی طریقے ہیں. کئی جو لوگ ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں پیر مہدی شاہ صاحب کے قول کے مطابق، وہ بھی مصطفیٰ کی نگاہ میں ہیں. جو دین حق اہل سنت کا کام کرتے ہیں وہ بھی حضور کی نگاہ میں ہیں. جو سرکار دو عالم پر درود شریف پڑھتے ہیں ہر وقت، وہ بھی نبی پاک کی نگاہ میں ہیں. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ قیامت والے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی اپنے امتی کو نام لے کر پکاریں گے
تو وہ کہے گا حضور آپ مجھے کیسے جانتے ہیں، میں تو آپ کے زمانے میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ تو آپ فرمائیں گے اے میرے امتی، تیرا درود شریف روزانہ تیرے باپ کے نام سے اور تیرے نام سے مجھ تک پہنچتا رہا، تو میں اسی درود کی وجہ سے تجھے پہچانتا بھی ہوں، جانتا بھی ہوں۔ سرکار دو عالم قیامت تک کے آنے والوں لوگوں کو جانتے بھی ہیں۔ حضور کو اس تنکے کا بھی علم ہے، حضور کو ہر چیز کی خبر ہے۔ جو نبی پاک کو نہیں مانتا حضور کے علم غیب کو، وہ ولد الزنا ہے، وہ اپنے باپ کا نہیں ہے۔ آئیے ذرا میں آپ کو بارگاہ مصطفیٰ میں ذرا ایک مرتبہ پھر لیے چلوں۔ حضور کے علم غیب کی بات ہوئی ہے، پہچاننے کی بات ہوئی ہے کہ نبی پاک ہمیں کیسے پہچاننے کی قیامت والے دن۔ تو آئیے ذرا حدیث پاک سنیں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت۔ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ میں قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو پہچانتا ہوں، اپنے امتیوں کو جانتا ہوں۔ اور حضرت صاحب کرما والے فرمایا کرتے تھے بیلیو اسی تے ماں دے نطفیوں سے پہچاننے آتا ہوں، باپوں کے سلب میں اور ماں کے نطفے میں۔ حضور نے فرمایا کہ میں قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو جانتا ہوں اور پہچانتا ہوں۔ اب منافقوں نے بند کمرے میں کوٹھے میں بات کی۔ اب منافق کون ہوتا ہے؟ جو اوپر سے کلمہ پڑھے، اندر سے بغض رکھے اور مصطفیٰ کے ساتھ رہے۔ منافق کہتے ہیں کہ لو جی یہ حضور فرماتے ہیں کہ ہم قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو میں پہچانتا ہوں، میں جانتا ہوں، تو ہم صبح شام ساتھ رہتے ہیں تو ہمیں تو پہچانتے نہیں، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو کیسے پہچانیں گے؟ سمجھ آ رہی ہے حاجی جہانگیر صاحب؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ منافقہ نے کی گل کی تھی کہ نعوذ باللہ سانو تے پہچاننے نہیں تے اپنی امت کو کیوں پہچانیں گے؟ اب سنیں، سرکار دو عالم کو جلال آیا، انہوں نے بند کمرے میں بات کی، بند کوٹھے میں، حضور کے سامنے بات نہیں کی، بند کوٹھے میں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کھڑے ہو گئے فجر کی نماز کے بعد اور تقریر کرنا شروع کی۔ اتنی لمبی تقریر کی کہ ظہر کی نماز ہو گئی، فجر کے وقت شروع ہوئے، ظہر کی نماز ہو گئی، ظہر کا وقفہ کیا، وضو کیا، نماز پڑھی، پھر تقریر شروع کر دی۔ اتنی لمبی تقریر کی کہ عصر کی نماز ہو گئی، پھر عصر کا وقفہ کیا، وضو کیا، جماعت کرائی، نماز پڑھی، عصر کی تقریر پھر شروع کر دی، اتنی لمبی کہ مغرب ہو گئی۔ اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور نے آدم سے لے کر قیامت تک کے ہر اہم واقعہ بیان کر دیا، ہر اہم واقعہ بیان کر دیا۔ جو اپنے سے پہلے ہوا وہ بھی بیان کر دیا، جو اپنے سے بعد قیامت تک ہونا تھا وہ بھی بیان کر دیا۔ اچھا، بند کمرے میں کوٹھے میں کافروں نے بات کی کہ ہمیں تو پہچانتے نہیں، تو حضور نے اس کا جواب دیا۔ حدیث پاک کے لفظ سنیں توجہ سے، فرمایا ما بال اقوام طعنوا فی علمی، ان بدبختوں کا کیا عالم ہوگا جو میرے علم غیب پر تانا زنی کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی بھائی؟ میرے علم غیب پر تانا زنی کرتے ہیں۔ سلونی اما شئتم، سلونی اما شئتم، سلونی اما شئتم، 3 دفعہ فرمایا، اور حدیث میں بھی 3 دفعہ ہے۔ آپ نے فرمایا مجھ سے جو چاہتے ہو پوچھ لو، جو چاہتے ہو پوچھ لو، جو چاہتے ہو پوچھ لو۔ اب صحابہ کو سمجھنا ہے کہ حضور جلال میں کیوں ہیں، حضور جلال میں کیوں ہیں؟ آپ بار بار جلال میں فرما رہے ہیں کہ جو چاہتے ہو پوچھ لو۔ تو ایک بندہ تھا نوجوان، اس نے کہا اور تو کوئی بول نہیں رہا، میں ہی ایک سوال کر دوں۔ اس کو لوگ کہتے تھے کہ یہ اپنے باپ کا نہیں ہے، حرام زادہ ہے، اپنے باپ کا نہیں ہے۔ تو اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ یا رسول اللہ میرے بارے میں لوگ اوٹ پٹانگ غلط باتیں کرتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو چاہے مجھ سے پوچھ لو، بتائیے میرا باپ کا نام کیا ہے؟
تو آپ نے فرمایا جو تیری ماں کا شوہر تھا تو اس کا نطفہ نہیں ہے، تیرے باپ کا نام سالم ہے جو شیبہ کا آزاد کردہ غلام ہے، تیرے باپ کا نام سالم ہے جو شیبہ کا آزاد کردہ غلام ہے۔ اس نے تلوار نکالی، پاگل تھا، گھر چلا گیا اور اپنے ماں کے سرانے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا ماں، مصطفیٰ نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے حضور کی زبان سے کبھی غلط بات نہیں سنی، بتا میرے باپ کا نام کیا ہے؟ تو ماں کہتی ہے بیٹا سر، تلوار لے کر سر میرا قلم نہ کر، تیرے باپ سے اولاد نہیں ہو سکتی تھی، تیرے باپ سے اولاد نہیں ہو سکتی تھی، وہ اس جوگا ہی نہیں تھا کہ اس سے اولاد پیدا ہوتی۔ ہم مصطفیٰ نے صحیح فرمایا ہے، میں نے تجھ کو اسی سالم سے لیا، ایک جاڑی کی اوٹ میں میں نے اس کے ساتھ گناہ کیا، اس گناہ کے نتیجے میں تو پیدا ہوا۔ تو دوستو جو مصطفیٰ کا علم غیب قطعی مانتے ہی نہیں، وہ اس حرام زادے کی طرح ہے جو اپنی ماں کے پاس گیا تھا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے جب بھی حضور کے بارے میں قلم کھولیں، زبان کھولیں، تو ادب کی انتہا کر دیں، کیونکہ آپ اس ہستی کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو ساری کائنات کی سردار ہے اور افضل الخلق ہے، افضل البشر ہے۔ سرکار دو عالم شفیع معظم نور مجسم، آج ہم ان کے محفل میلاد میں بیٹھے ہیں۔ وہ ہستی ہے جو آئے تو سب سے آخر میں، لیکن ان کا چرچا ہر نبی کی کتاب اور صحیح میں، ان کا چرچا ذکر ہر نبی کی کتاب میں۔ دوستان گرامی قدر، دو واقعات میں نے آج سنانے ہیں آپ کو۔ ایک پہلے خواب سنے حضرت سیدنا عبد المطلب کا، حضور کے دادا، سردار مکہ، سردار قریش کے سردار، مکہ کے سردار، حج کے امور کے سردار، ان پہ لاکھوں کروڑوں سلام اور رحمتیں ہوں۔ حضرت سیدنا عبد المطلب وہ فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کے سین میں سویا ہوا تھا تو مجھے خواب آیا، بڑا عجیب و غریب، اس سے پہلے میں نے کبھی وہ خواب نہیں دیکھا، اور ابھی مصطفیٰ کریم پیدا نہیں ہوئے، حضور کی پیدائش سے قبل کا واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، خواب میں، کہ میری پشت سے، کمر سے ایک نور کا پودا نکلا۔ توجہ رکھیے گا بھائی، فرماتے ہیں میری کمر سے، میری پشت سے ایک نور کا پودا نکلا جو اتنا بڑا ہوا کہ درخت بن گیا، اور اس کا تنا عرش معلیٰ میں جا کے پیوست ہو گیا، اور اس کی جھاڑیاں، اس کی ٹہنیاں، اس کے پتے مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب پھیل گئی۔ اچانک کچھ لوگ، کچھ بدگماش بدخواہ کلہاڑیاں لے کر اس درخت کو نقصان پہنچانے کے لیے آگے بڑھے۔ تو اتنے میں کسی نے قرآن پاک کی وہ آیت پڑھی، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حبیب آپ فرما دیجئے حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل تو مٹنے کے لیے ہی ہے۔ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، ابھی حضور پیدا نہیں ہوئے، تو یہ آیت پہلے کسی نے پڑھی۔ جب یہ آیت پڑھی تو وہ لوگ، وہ جو کلہاڑی لے کر اس درخت کو نقصان پہنچانے لگے تھے، وہ سارے کے سارے قتل کر دیے گئے، سب کے سب مار دیے گئے۔ آپ فرماتے میں اٹھا، میں بڑا پریشان تھا، بڑا عجیب خواب آیا۔ میرا ایک دوست تھا حضرت عبد المطلب، فرماتے ہیں اس کے پاس توریت اور انجیل کا علم تھا، تو میں اس کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا کہ جی مجھے یہ خواب آیا، مہربانی کر کے اس کی تعبیر مجھے بتائیں، اور میں کل رات سے بڑا پریشان ہوں۔ تو وہ آگے سے سارا خواب حضرت سیدنا عبد المطلب کا سن کے کہتا ہے کہ اے سردار مکہ، پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، بڑا مبارک خواب ہے، آپ کی نسل میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا شعرا 4 دانگے عالم ہوگا، مشرق سے مغرب تک اس کے ماننے والے ہوں گے، ہاں اس کے دشمن بھی پیدا ہوں گے، اس کے
دشمن بھی پیدا ہوں گے، لیکن آپ فکر نہ کریں، اللہ کریم اپنے کرم اور فضل سے اس کے سارے دشمنوں کو ختم کرتا جائے گا۔ تو دوستو وہی بات ہوئی، 12 اور 11 ربیع الاول کی درمیانی شب، میرے اور آپ کے کریم آقا سیدنا عبداللہ کے راز دلارے حضرت مخدومہ کائنات بی بی سیدہ آمنہ پاک کے لال جگر کے ٹکڑے، سیدنا عبد المطلب کے پوتے، حضرت حمزہ، عباس اور ابو طالب کے بھتیجے، اللہ کے محبوب میرے اور آپ کے غمخوار آقا، امام الاولین والآخرین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، اس عالم رنگ و بود میں حضرت بی بی آمنہ کے گھر دلوگر ہوگا۔ دوستو کائنات میں کوئی ایسی ہستی نہیں جس کی اتنی تعریف ہو جتنی مصطفیٰ کی ہوئی، اور کائنات میں کوئی ایسی ہستی ایسی بھی نہیں جس کے اتنے دشمن ہوں جتنے مصطفیٰ کے دشمن ہیں۔ لیکن پھر بتائیے، مٹ گئے مٹتے رہے، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اتنے دشمن پیدا ہوئے، اتنے دشمن، اتنی تحریکیں چلی حضور کے نام کو نعوذ باللہ نیچا کرنے کے لیے، تو کیا مصطفیٰ کا نام مٹا یا بڑا؟ نعوذ باللہ من ذالک، استغفار، حضور کا نام چھوٹا ہوا یا بڑا؟ دوستان گرامی قدر، میلاد کی رونقیں ہر سال بڑھ رہی ہیں یا کم ہو رہی ہیں؟ یہ بڑھتے ہی رہنا ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، خاک ہو جائیں عدو جل جانے والے۔ اور دوستو ابھی تو بڑا وقت پڑا قیامت میں، ابھی تو بڑا وقت آنا ہے، ابھی حضور کا اور چرچا بڑھنا ہے، اور ورفعنا لک ذکرک کا فیض اللہ نے مصطفیٰ کو دیتے رہنا۔ جس نے بھی حضور کے ذکر کو دبایا وہ خود ختم ہو گیا، جس نے امام حسین سے بغض رکھا وہ مٹ گیا، جس کتے نے امام حسین اور حسن کی امی جان کے ساتھ بغض رکھا وہ مٹ گیا، چاہے وہ پہلی صدی کا خنزیر ہو یا 14ویں صدی کا کوئی خنزیر ہو۔ جس نے بھی سیدہ کائنات حسن، حسین، علی، ابو بکر و عمر، عثمان اور مصطفیٰ کریم کی شان گھٹائی، بغض رکھا، اللہ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ چند سالوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے ہو سکتا ہے اس کا نام گونجے، اس بدبخت بے ادب کا، گستاخ کا، لیکن اللہ رب العزت بغض رکھنے والے مصطفیٰ کے ساتھ اور آپ کی آل اور اہل بیت کے ساتھ رکھنے والے کا نام یوں مٹا دیتی ہے جیسے پیشاب کیا ہو تو زمین چوس لیتی ہے، اس کا نام و نشان ہی مٹ جاتا۔ میں نے کئی اپنی زندگی میں مثالیں دیکھی ہیں بچپن سے لے کے اب تک، تو اس لیے دوستو بغض رکھنے والوں میں سے نہ ہو جائیے، بلکہ ادب کرنے والے اور محبت کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ تو سرکار دو عالم تشریف فرما ہوئے تو ایک یہودی مکہ کی گلیوں میں آوازیں لگاتا پھرتا تھا اور اونچی اونچی شور مچاتا تھا، کیا کہ لوگوں میں موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں اور توریت کا عالم التورات کا، ہمارے کتاب میں ایک نشانی لکھی ہوئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس رات نبی پاک پیدا ہو جائے اس رات آسمان پہ اس طرح کا ستارہ طلوع ہوگا۔ تو وہ گزشتہ رات ستارہ طلوع ہو گیا، اب بتائیے کون کس گھر بچہ پیدا ہوا؟ تو دوستو لوگوں نے بتایا کہ حضرت عبد المطلب سردار مکہ کے گھر یتیم پوتا پیدا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے ان کی زیارت کرنی ہے۔ جب وہ گیا تو سرکار دو عالم کی آنکھوں میں لال ڈورے دیکھے اور دونوں کندھوں کے درمیان پیچھے پشت مبارک پہ مہر نبوت دیکھی تو بے ہوش ہو گیا چیخ مار کے اور کہنے لگا کہ بنی اسرائیل میں سے نبوت رخصت ہوئی اور اب بنی اسماعیل میں آ گئی۔ تو حاضرین محترم، آئیے میں آپ کو ایک حضور کی پیدائش سے قبل کا واقعہ سناتا ہوں۔
دوستو آپ نے ایک جگہ کا نام سنا ہوگا، خیبر، سنے؟ حضرت مولا علی کا لقب بھی ہے فاتح خیبر، اور یہ وہی قلعہ تھا جس کا دروازہ آپ نے ایک ہاتھ سے پکڑ کے اکھاڑ دیا تھا، جس کو بعد میں 80 صحابہ اٹھا نہ سکے۔ تو ایک بندہ آیا نا، تو آ کے عرض کرنے لگا کہ جی میں نے علی سے ملنا ہے۔ تو مولا علی شیر خدا مسجد نبوی میں بیٹھ کے سوکھی روٹی کے ٹکڑے پانی میں بھگو کے کھا رہے تھے، اور وہ بھی چبائے نہیں جا رہے تھے، بڑی مشکل سے کھا رہے تھے۔ تو اس بندے نے علی کو ہی پوچھ لیا، جی علی کون ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میں علی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا حضور آپ علی کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے تو سنا ہے انہوں نے خیبر کے دروازے کا جو دروازہ ہے قلعے کا، وہ اکھاڑ کے ایک ہاتھ سے بلند کر دیا، جس کو بعد میں 80 صحابہ اٹھا نہ سکے۔ آپ نے فرمایا اور اب آپ سے یہاں روٹی کے ٹکڑے کھائے نہیں جا رہے۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا علی میں ہی ہوں، وہ خیبر میں ہماری روحانی طاقت تھی، یہ جسمانی طاقت ہے۔ یہ روٹی کے ٹکڑے کھانا جسمانی طاقت ہے، خیبر میں ہماری روحانی طاقت تھی۔ تو آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ علی کی روحانی طاقت 80 صحابہ سے بھی افضل ہے۔ کیا 80 صحابہ سے بھی افضل ہے؟ تو خیبر میں ایک قبیلہ رہتا تھا بنو غطفان، اور یہودی، کیونکہ یہ یہودیوں کا مرکز تھا اسلام سے قبل خیبر میں۔ تو ایک قبیلہ تھا، یہ بخاری میں بھی روایت موجود ہے، مسلم میں بھی۔ اس قبیلے کا نام تھا بنو غطفان۔ کیا نام تھا؟ اونچی بولو، بنو غطفان، غین اور توئے سے۔ تو وہ بنو غطفان جو تھے وہ ہر سال یہودیوں سے لڑائی کرتے، جنگ کرتے، تو یہودی ہار جاتے اور بڑا نقصان کراتے۔ تو انہوں نے کہا، ان کے وڈیروں نے یہودیوں کے، اب دیکھیں ذرا یہ ہمیں تانے مارتے ہیں، آج ذرا آپ بھی ان کو تانا مارے یہودیوں کو۔ توجہ سے میری روایت سنیں بات۔ یہودیوں نے کہا اس طرح تو ہم ختم ہو جائیں گے، یہ بڑی پاور والے ہیں بنو غطفان والے، کوئی قبیلہ تھا جنگجو، واریر ٹرائب تھا، جنگجو قبیلہ۔ تو ہمارا کچھ یار، انہوں نے کہا سر جوڑ کے بیٹھے کہ کوئی پلاننگ کرو، کوئی حساب کتاب لگاؤ، ہم تو اس طرح ختم ہو جائیں گے، ہر سال ہمارا اتنا جنگی نقصان ہوتا ہے۔ تو ان میں سے کسی عقل مند بندے نے، یہودی بابے نے، ان کو ایک صلاح دی، مشورہ دیا کہ اے میرے بچوں، نوجوانوں، ہم کسی بھی صورت اس قبیلے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان پر فتح نہیں پا سکتے۔ یہودیوں نے کہا، تو انہوں نے کہا پھر کیا کریں؟ ایک ہی حل ہے اللہ پاک کو منانے کا۔ کیا؟ انہوں نے کہا اللہ کو اس کے محبوب کا واسطہ دے کے دعا کرو۔ تو میں روایت میں پڑھا ہے دوستو کہ وہ یہودی اپنے جانور بھی لے آئے، خواتین بھی لے آئے، کھلے میدان میں دعا کی، اللہم انا نسألک بحق نبی کا محمد، یا اللہ ہم تجھے تیرے مصطفیٰ کا واسطہ دیتے ہیں، ہمیں ان پر فتح عطا فرما۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی تو اللہ تعالیٰ نے اگلے سال یہودیوں کو فتح عطا فرما دی۔ جب مصطفیٰ کریم پیدا ہوئے کئی سو سال بعد اور ہجرت کر گئے، تو کسی یہودی نے حضور نبی پاک کا کلمہ نہ پڑھا۔ وہاں پہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا، اللہ کریم نے، وہ بڑی لمبی آیت ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ لوگ، یہ یہودی جب آپ پیدا نہیں ہوئے تھے تو آپ کے وسیلے سے مجھ سے دعائیں مانگتے تھے، اور آج آپ کا انکار کر ہی بیٹھے۔ یہ لوگ آپ کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے، میں ان کی دعائیں پوری کرتا تھا، اور آج جب آپ تشریف فرما ہو گئے، ان کو دعوت دے رہے ہیں اپنے کلمے کی، یہ سارے انکار کر بیٹھے۔ اب اس سے دوستو تانا آپ ذرا دیں یہودیوں کو، کیا کہ تم تو وہ قوم ہو، تمہارے آباء و اجداد جو ہمارے مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کر کے اللہ کی بارگاہ عالیہ میں فتح حاصل کر لیتے رہے، شکست اپنی ختم کرواتے رہے۔ اور اس میں سے ایک نقطہ اور سنیں دوستو، نبی پاک کی پیدائش سے پہلے
حضور کا واسطہ دینا رب کی بارگاہ میں جائز ہے، تو مصطفیٰ کی پیدائش کے بعد نبی پاک کا واسطہ دینا کیوں نہیں جائز؟ اگر جائز نہ ہوتا تو اللہ اس کا ذکر کیوں کرتا قرآن میں؟ اور یہودی حضور کا وسیلہ دے رہے ہیں جو نبی پاک کی ڈائریکٹ امت بھی نہیں ہے۔ امت کون ہے؟ میں اور آپ۔ تو ہم تو نبی پاک کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارا تو زیادہ حق ہے، تو ہمیں تو زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ عالیہ میں نبی پاک کا وسیلہ دینا چاہیے۔ تو اس لیے دوستان گرامی قدر، پچھلے دنوں یورپ کے کسی ملک میں یہودیوں نے کوئی احتجاج کیا، سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ یہ بڑی خبر چلی تھی، اور ہمارا دل خون کے آنسو روتا رہا۔ سنیے گا ذرا، یہ طلبہ لوگ جو لوگ نوجوان ہیں پڑھے لکھے، یہ غور کریں اس بات پہ۔ ایک یہودی نے ایک کاغذ کا بڑا ٹکڑا پلے کارڈ اٹھا رکھا تھا، اور اس پہ لکھا ہوا تھا خیبر واز یور لاسٹ چانس۔ خیبر واز یور لاسٹ چانس، کیا مانا اس کا؟ کہ خیبر تمہارا آخری موقع تھا۔ یعنی خیبر کے بعد کبھی پھر مسلمانوں کی یہودیوں سے جنگ نہیں ہوئی۔ جب فتح خیبر ہو گئی اس کے بعد کبھی موقع نہیں بنا کہ مسلمانوں کی یہودیوں کے ساتھ جنگ، ایک جنگ ہی ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں جنگ خیبر، جس کے ہیرو مولا علی تھے، وہ اللہ نے فتح عطا فرما دی، بس اس کے بعد جنگ نہیں ہوئی۔ تو یہودی نے لکھا تھا خیبر واز یور لاسٹ چانس، کہ بھائی بس تم ہمیں خیبر میں شکست دے سکتے تھے مسلمانوں، اس کے بعد نہیں شکست دے سکتے۔ تو دوستان گرامی، اتنے سے ہیں یہودی، اور آج تک ان کا پوری دنیا کے میڈیا پر بھی قبضہ ہے، اور پوری دنیا کی اکانومی پہ بھی جو ہے وہ قبضہ ہے۔ انہوں نے اسلحے کے زور پہ نہیں، میڈیا اور اکانومی کے زور پہ پوری دنیا کو کنٹرول کر رکھا ہے۔ امریکہ کے جس بڑے چینل کا نام لے لیں، اس کا مالک یہودی ہے۔ جس بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کا نام لے لیں، اس کا مالک یہودی ہے۔ تو بات تو ہو رہی تھی آمد مصطفیٰ کی، لیکن یہ بھی باتیں کبھی پڑھا کریں، حضرین محترم کبھی غور کیا کریں۔ تو سرکار دو عالم وہ واحد ہستی بن کے آئے، جو آئے تو سب نبیوں کے آخر میں ختم نبوت کے تاج کے ساتھ مبعوث ہوئے، پیدا ہوئے، لیکن آپ کا ذکر ہر نبی کی کتاب میں موجود ہے۔ دوستو، سالانہ عرس مبارک سید الشہداء امام علی مقام حضور سیدنا امام حسین شہزادہ ختم الرسول، جگر گوشہ رسول، نور نظر بطول، راکب دوش مصطفیٰ حضرت سیدنا امام حسین، آپ کا عرس مبارک ہے آستانہ عالیہ چشتیہ آباد شریف میں۔ آپ سب اب آپ کو دعوت ہے، خصوصی طور پہ تشریف لائیں۔ آج میں دعوت بھی دینے آیا ہوں۔ تو امام علی مقام، یہاں پہ میں اپنے دادا جان کا واقعہ ضرور سناؤں گا اور پھر بات کو ختم کر دوں گا۔ یہ نا ایک ہندوستان کا ایک شاعر تھا، اس کا کلام ہے، اس نے لکھا تھا، جو میں نے فیض چشتی کو کہا پڑھو۔ وہ دوڑے تھے، اور وہ پنجابی میں اس نے شاعری کی، بڑی سادہ زبان۔ تو اس میں اس نے یہ جو بات لکھی، جو پڑھا اس نے شعر، چشتیہ آباد روے اوتھے میرا ماہی وسدا، جتھے شالا جم جم شاد روے۔ یہ ایک ہندوستانی شاعر تھا جس کو تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ ہم نے یہاں پہ اس کو پڑھایا فیض چشتی صاحب کو۔ تو واقعہ یہ ہے کہ میرے حضرت صاحب دادا جان، جن کی وجہ سے وہ آستانہ روشن ہے شہنشاہ چشتی آباد شریف، حضور خواجہ سید محمد شفیع سیدی و جدی و مولائی، آپ سرکار اکثر پریشان رہتے اور روتے، اور اپنی روحانی نورانی منزل کی ابتدا میں تھے، تو آپ کو ظاہری حالت میں، بیداری حالت میں امام حسین ملے، اور آپ نے فرمایا سر پہ ہاتھ رکھ کے کہ بیٹا پریشان نہ ہوا کرو، ہم ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں، بس آپ میرا ذکر خیر کیا کرو، میرا ذکر بنایا کرو۔ تو اس وقت سے لے کے آج تک آپ سرکار امام حسین کا عرس مناتے رہے۔
پہلے یہ 9-10 محرم کو ہوتا تھا، اب یہ اکتوبر کی تیسری جمعرات کو ہوتا ہے۔ تو اگلی جمعرات 20 اور 21 جمعرات ہے، اگلی جمعرات کو آپ سرکار کا جمعرات اور جمعہ 20-21 اکتوبر کو عرس مبارک ہے، سب حضرات نے تشریف لانا ہے۔ ایک دفعہ حضرت صاحب بڑے میرے دادا جان حضور خواجہ سید محمد شفیع ایک مجذوب آدمی کے پاس گئے ملنے اس کو، ویسے اسلام کرنے۔ تو وہ مجذوب آگے سے غصے سے دیکھ کر کہتا ہے کچھ دیکھن آئے ہو یا وکھان آئے ہو؟ وہ مجذوب اللہ والا تھا، وہ نیک آدمی تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ سرکار کچھ ویکھن آئے ہو یا وکھان آئے ہو؟ تو آپ نے آگے سے یہ تو نہیں کہنا تھا کہ وکھان آیا، آپ نے کہا نہیں میں تو دیکھنے ہی آیا ہوں، آپ کو سلام کرنے آیا ہوں۔ تو وہ آگے سے مجذوب کہتا ہے اگر تسی کہو تے تواڈے دادا مولا علی نو اتھے بلاواں ہو نہیں۔ یہ کلیئر شریف کا واقعہ ہندوستان کا، پاکستان بننے سے پہلے کی بات۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ جناب میری ضرورت نہیں ہے، آپ بلانا چاہتے ہیں تو بلا لیں۔ تو اس نے مولا علی کا نعرہ لگایا، یاد کیا، نعرہ حیدری لگایا۔ تو حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا مولا کائنات سفید رنگ کے گھوڑے پر ظاہری حالت میں وہاں تشریف لے آئے۔ پھر لا نعرہ، پھر لا مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا وہاں پہ تشریف لے آئے، اور آپ نے آتے ہی میرے حضرت صاحب سے دادا جان سے فرمایا بیٹا آپ نے اس کو کیوں کہا اس بابے کو کہ علی کو بلاؤ، آپ مجھے ڈائریکٹ آواز دیتے میں ڈائریکٹ آواز۔ تو یہ فیض ہے دوستو اس گھرانے کا، اس خانقاہ کا، اور اسی خانقاہ اور اسی گھرانے میں اگلی جمعرات اور جمعے کو عرس ہے۔ آپ سب حضرات تشریف لائے، میں سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی ہے انہیں بیلیاں نو دیکھ کے، سارے کا فردن بہت شکریہ۔ جناب میرے پیارے حسنین صاحب زندہ باد، اللہ کریم انہاں دی محبتاں برکتاں انہاں دی محبتاں نو اس طرح سلامت رکھے، آباد رکھے۔ دعا کرو ساڈے ملک صاحب نو صحت تندرستی اللہ کریم عطا فرمائے۔ اس مسجد دی ساری انتظامیہ، امام مسجد صاحب دا کی رہا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو نا، کہڑے امام مسجد صاحب نے؟ جناب علامہ مجاہد صاحب بہت پیارے آدمی نے، بڑے ہی محبت والے۔ ایک کتنے سال ہو گئے جی تانوں اتنے؟ ماشاءاللہ ہر سال سانوں انی محبت دے نال مسجد دے ٹائم دیندے نے۔ اللہ کی انہاں واسطے بھی بہت ساری برکتاں تے اپنی کرم نوازیاں فضل کرم نال نوازے، تے تہاڈا سب دا بہت شکریہ۔ بیلیو تسی سارے ہی بابے کرما والا دے باغ دے پھل لو تے اللہ کریم اس طرح چہک دے رہو۔ آخر تے میں گل ضرور دو گلا ہر جگہ تے کرنا، یہ ضرور کرنیاں نے کہ سارے بیلی دروشی پڑھیا کرو، حضرت صاحب والا، بابا سرکار کرما والے والا، صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا اگر کہیے محمد وآلہ وسلم، درود پاک پڑھا کرو، نماز دی پابندی کریا کرو۔ ہر نماز تو بعد 11 دفعہ کلشی پڑھ کے نبی پاک دی پاک روح نو پہنچایا کرو، تے کوشش کریا کرو تہجد بھی پڑھیا کرو۔ تے جنہوں نے داڑھی نہیں رکھی ہو داڑھی بھی رکھو۔ حضرت صاحب کرما والے دے مرید ہون دی پہچان ہی ہے کہ تہاڈے سر دے تہاڈے منہ دے تے داڑھی ہوے تے سر دے تے ٹوپی ہوے، داڑھی مبارک رکھو تے درود پاک دی پابندی کرنی ہے تے نمازاں دی پابندی کرنی ہے۔ اللہ کریم سانو تے تانوں سب نو حضور دی محبت دی ادب غلامی چ رکھے، سرکار دی غلامی چ مارے تے حضور دی شفاعت بھی نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سلام پڑھو بھائی۔